بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ جلولہ ایک تاریخی کہانی۔ سال 16 ہجری 637 عیسوی کا زمانہ تھا۔ قادسیہ اور مدائن کی عظیم فتوحات کے بعد فارس کی سلطنت تقریباً بکھر چکی تھی، مگر ان کے حوصلے ابھی مکمل طور پر ٹوٹے نہیں تھے۔ مدائن سے پسپا ہونے کے بعد ایرانی فوج کے بڑے حصے نے جلولہ کے قلعے بند شہر میں پناہ لی۔ یہ شہر عراق اور ایران کے سنگم پر ایک اسٹریٹجک مقام پر واقع تھا، جہاں سے نہ صرف ایران کی بقیہ سلطنت کا راستہ کھلتا تھا بلکہ عراق پر دوبارہ قبضے کا امکان بھی باقی رہتا تھا۔ فارس کے سپہ سالار مہرگان رازی نے یہاں اپنی فوج کو جمع کیا۔ قلعے کے چاروں طرف خندقیں کھودی گئیں، مضبوط باڑیں لگائی گئیں اور سپاہیوں کو حکم دیا گیا کہ یہ مقام کسی قیمت نہ چھوڑیں۔ مسلمانوں کی تیاری۔ مدینہ میں خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی کہ فارس کے شکست خوردہ لشکر نے جلولہ میں مضبوط قلعہ بندی کر لی ہے۔ آپ نے عراق کے گورنر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، انہیں اس مقام پر چھوڑنا مناسب نہیں، ورنہ یہ دوبارہ طاقت پکڑ لیں گے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تجربہ کار سپہ سالار ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کے بھتیجے تھے، کو حکم دیا کہ مدائن سے فوج لے کر جلولہ کی طرف بڑھیں۔ لشکر اسلام میں تقریباً 12,000 جان باز تھے، جن میں قادسیہ اور مدائن کے تجربہ کار مجاہد بھی شامل تھے۔ پہلی جھڑپیں۔ جب مسلمان لشکر جلولہ کے قریب پہنچا تو سامنے خندقوں اور مورچوں میں کھڑی فارس کی فوج تیار تھی۔ دونوں طرف سے تیر اندازی شروع ہوئی۔ فضا میں تیروں کی سیٹیوں کی آواز گونجتی اور دہات کے ٹکرانے سے چنگاریاں چھوٹتی تھیں۔ ہاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ قلعہ اور خندق ہمیں نہیں روک سکتے، لیکن جلد بازی نقصان دے گی، ہم انہیں تھکا کر شکست دیں گے۔ محاصرہ۔ مسلمانوں نے شہر کا مکمل محاصرہ کر لیا۔ دن میں لڑائی ہوتی، رات کو دونوں لشکر آرام کرتے، مگر محاصرے کا دائرہ تنگ ہوتا جاتا۔ فارس کی فوج اگرچہ خوراک اور پانی کا ذخیرہ رکھتی تھی، مگر محاصرہ طویل ہوتا گیا تو ان کے حوصلے کمزور پڑنے لگے۔ فارس کے سپہ سالار مہرگان رازی نے کئی بار قلعے سے نکل کر اچانک حملے کیے، مگر ہر بار مسلمان اپنی صفیں مضبوط رکھتے اور دشمن کو واپس دھکیل دیتے۔ فیصلہ کن حملہ۔ کئی ہفتوں کے محاصرے کے بعد ہاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ اب آخری اور فیصلہ کن حملہ کیا جائے۔ فجر کے بعد مسلمان خاموشی سے خندق کے ایک کمزور حصے پر جمع ہوئے۔ انجینئر قسم کے مجاہدوں نے لکڑی اور مٹی ڈال کر خندق کے حصے برابر کر دیے تاکہ گھوڑے اور پیادے گزر سکیں۔ اچانک نعرہ تکبیر بلند ہوا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلمان تلواریں سونت کر آگے بڑھے۔ لڑائی خوفناک تھی، نیزے ٹوٹ رہے تھے، تلواریں دھات سے ٹکرا کر چمک رہی تھیں، خاک اور خون سے فضا بھری ہوئی تھی۔ مہرگان رازی نے پوری قوت سے مقابلہ کیا، مگر ایک ماہر مجاہد نے زبردست وار کر کے اسے زخمی کر دیا۔ سپہ سالار کے گرنے سے فارس کی فوج کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ مسلمان ہر طرف سے قلعے میں داخل ہو گئے۔ فتح اور مال غنیمت۔ جلولہ کی فتح کے بعد شہر میں اتنا زیادہ مال غنیمت ملا کہ اس کا شمار مشکل ہو گیا۔ سونے چاندی کے ڈھیر، قیمتی ہتھیار، ایرانی ریشمی کپڑے اور قیمتی گھوڑے، یہ سب مال مدینہ بھیجا گیا، جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود تقسیم کی نگرانی کی۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا، اللہ نے ایک کے بعد ایک دروازہ ہمارے لیے کھول دیا ہے۔ اثر اور اہمیت۔ جنگ جلولہ فارس کی فتوحات میں ایک اہم موڑ تھی۔ اس کے بعد ایرانی فوج عراق کے بیشتر حصے سے نکل گئی اور
مسلمان ایران کی گہرائی تک بڑھنے کے قابل ہو گئے۔ یہ معرکہ اس بات کی علامت بن گیا کہ مسلمان صرف قادسیہ تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ فارس کے دل تک پہنچیں گے۔